أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 34، 35 اور 36۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں مشرکین مکہ اور دیگر قومیں اپنی جانب سے دنیا کے اندر کھانے پینے کی اور دیگر چیزیں اپنی منمانی حلال قرار دیتے ہیں یا حرام قرار دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ثبوت یا کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کر دی کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دے سکتے، اور خاص طور پر جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان تمام چیزوں پر تو تم عمل کرتے ہو۔ جب حرام چیزوں سے بچنا ہے تو ان حرام سے کیوں بچتے ہو جس کو تم نے حرام قرار دیا، بلکہ ان حرام چیزوں سے بچو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو حرام قرار دے کر اس سے اجتناب کرتے ہو، اور اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے تو ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہو، ان سے بچتے نہیں ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا، آپ برابر شرک کرتے ہو۔ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو آپ برابر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو۔ اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا ہے، آپ چوریاں کرتے ہو۔ تو اس طرح جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اگر ان سے اجتناب کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ انسان دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور اس نافرمانی کے وقت میں اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اس کی موت آنے والی ہے اور موت کے بعد اس کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں ان لوگوں کے یعنی کفار مکہ اور مشرکین کے جرائم کے بعد انہیں یہاں پر ڈرایا ہے، انہیں تنبیہ کی ہے، انہیں یہ بتایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک مدت متعین ہے، ہر قوم کی ایک مدت متعین ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوم دنیا کے اندر آئے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، اس کی مدت متعین ہے۔ اگر کسی زمانے میں 2000 سال رہی تھی تو 2000 سال ہی مدت تھی، اس سے کم اگر 1000 سال رہی ہوگو تو ان کی 1000 سال مدت ہے۔ پھر آج کے زمانے میں
اب یہ مدت 70 سال، 80 سال، 100 سال اس درمیان میں ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی زندگی کو محدود کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، انہیں آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی زندگی محدود ہے۔ جب تک زندگی ہے تب تک ہی تم یہ سب کام کر پاؤ گے۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ حساب دینا ہے تو پھر نافرمانی کر کے، گناہ کر کے جا کر فائدہ کیا ہوا؟ نیکیاں کر کے جاؤ، اچھے کام کر کے جاؤ۔ برائیوں کے بعد جب وہاں پکڑے جاؤ گے، وہاں حساب ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کی مدت آ جائے گی، یعنی ان کی موت آ جائے گی یہاں مدت کا مطلب انسانی زندگی کا خاتمہ، اس کی انتہا، اس کی موت۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اس کا متعینہ وقت آ جائے تو پھر نہ تھوڑی دیر اس کو پیچھے ہٹایا جائے گا اور نہ تھوڑی دیر اس کو آگے بڑھائیں گے، نہ اس میں تھوڑی سی مہلت ہوگی، نہ اس میں جلد بازی کی جائے گی۔ وقت مقررہ پر ہی انسان کو موت دی جائے گی، نہ پہلے اور نہ تھوڑا تاخیر سے۔ جو اس کا متعین ہے اپنے وقت متعینہ پر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں اتار دیا تو اس طرح سے اتارنے کے بعد اب انہیں یہ بتا دیا کہ تم جنت میں تھے تو وہاں کا مسئلہ تو الگ تھا، اب دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں اب تمہاری عمریں متعین ہوگی اور تمہاری زندگی متعین ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، اس موت کے بعد پھر یا تو جنت یا تو جہنم۔ دوبارہ جنت مل سکتی ہے مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جس طرح سے پہلے تم جنت میں تھے ایسے دوبارہ تم جنت میں جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط پر اترو گے تب تم دوبارہ جنت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ کیا شرائط ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آ جائیں، اگر تمہارے پاس اما یاتینکم رسول منکم، تمہیں میں سے کچھ رسول آ جائیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں بیان کرتے ہوں، تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہمارے احکامات، کچھ ایسے رسول آ جائیں جو رسول تمہارے سامنے ہمارے احکامات بیان کرتے ہوں۔ فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس جو متقی بنے، تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی رسول اگر تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کیسے بنایا؟ نظام اس طرح سے بنایا کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اب یہ آدم و حوا کی نسل شروع ہو گئی۔ اب جب انسان کی مدت متعین ہے، زندگی متعین ہے، تو آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، یہ جب تک رہیں گے اپنی نسل کو نصیحت کرتے رہیں گے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے بعد اللہ کسی اور کو نبی بنا کر بھیجے گا، اور اس طرح سے انسانوں کی آبادی بڑھتے رہے گی۔ ایسے ہی ہر زمانے میں رسول بھی آتے رہیں گے، اور ہر آنے والا رسول اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہے گا، قوم کو سمجھاتا رہے گا، قوم کو نصیحت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ
آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ سب سے آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ پر نازل کردہ قرآن مجید، وہ ابھی تک موجود ہیں، اور وہ کل قیامت تک بھی موجود رہنے والا ہے، قیامت تک بھی موجود رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں سے خطاب کرتا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے، یہ رسول تمہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کی شریعت تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم نے ان رسولوں کی بات مان لی، فمن اتقى واصلح، فمن اتقى واصلح، تو جو تقوی اختیار کرے اور اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی زندگی کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رسولوں کی بات ماننے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس کو آخرت کا ڈر ہو، موت کا ڈر ہو، اور قبر کے عذاب کا ڈر ہو، جہنم کے عذاب کا ڈر ہو، اور ان سب سے ڈرتے ہوئے وہ نیک کام کرنا شروع کر دے، اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ خوف ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی زندگی کے بعد، اب مرنے کے بعد انہیں اس بات کا افسوس نہیں ہوگا، اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ انسان نیک عمل کرے تو اس کے نیک اعمال اس کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ کریں گے، ہر طرح کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو انسان کے اعمال انسان کو سکون پہنچاتے ہیں، انسان کے نیک اعمال انسان کو سکون پہنچاتے ہیں، اور انسان کے برے اعمال انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو جب نیک عمل کرے، متقی ہوں، اچھے اعمال کریں، تو ایسی صورت میں اس کے اچھے اعمال اس کو سکون دیں گے، اس کو اطمینان دیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین کرنے لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور میرا انجام بہتر کرے گا۔ اور وہ خوف نہ ہونا، غم نہ ہونا، وہ ایسی جگہ ہے جس کو جنت کہتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو جگہ ہے اس میں خوف ہے، غم ہے، افسوس ہے، شرمندگی ہے، رسوائی ہے، اور رونا گڑ گڑانا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جہنم کے اندر انسان روئے گا، افسوس کرتا رہے گا، واپس دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرتا رہے گا، رب سے التجا کرے گا کہ مجھے دوبارہ جنت میں بھیج دے، دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ مگر اب وہاں سے دنیا میں کسی کے لیے آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا، سارے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، یعنی ہماری باتیں نہیں مانی، ہمارے احکامات پر عمل نہیں کیا، ہمارے احکامات کو چھوڑ کر تکبر کرنے لگے، شریعت کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، شریعت کی حیثیت انہوں نے گھٹا دیا، اس کو اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ چھوڑ دو، کون پکڑنے والا ہے، کون حساب لینے والا ہے، ہم سے بڑا کون ہے دنیا میں، ہماری پکڑ بھی کوئی کرنے والا ہے، ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس ایسی سیاست ہے، ہمارے اطراف میں اتنے لوگ ہیں، ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے۔ انسانوں کو دنیا میں یا تو ان کے اطراف کی تعداد گھمنڈ میں مبتلا کرتی ہے، یا تو اس کا بڑا خاندان اس کو متکبر بنا دیتا ہے، یا اس کی کرسی، اس کا منصب اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، یا اس کی دولت اس کو متکبر بنا دیتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہونے والا میرا، میں ہر چیز سے نکل کر جنت میں چلا جاؤں گا، میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے دولت، اپنے منصب، اپنے خاندان، اپنی دیگر قوموں کے ذریعے یہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرح سے دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہوں، آخرت میں بھی جنت میرا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے، شریعت کی حیثیت نہیں رکھیں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ
جہنم والے ہوں گے، انہیں لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بنو آدم کو گویا یہ بتا دیا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے کوتاہی ہو گئی تھی، اس کوتاہی کے بعد ان کو دنیا میں اتار دیا گیا۔ یہ دنیا میں اتارنا یہ ایک سزا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک رحمت بھی ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اس کے باوجود بھی زمین پر اتار دیا۔ اب زمین پر اتارنے کے بعد پھر یہاں انسانوں کو آزمایا جا رہا ہے، اور انسانوں کو یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، جیسے تمہارے باپ ابلیس نے آدم کو بہکایا تھا، ایسے ہی ابلیس کی نسل اب تمہیں بہکائے گی، ابلیس کی نسل تمہیں بہکائے گی۔ اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدم بہکنے کے بعد جنت سے نکالے گئے تھے، آپ اگر بہک جاؤ گے تو دوبارہ جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ اگر دوبارہ اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو شیاطین کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچاؤ، رب کی فرما برداری کرتے رہو، اپنے نبیوں کی بات مانتے رہو، تو آپ دوبارہ اس جنت کو حاصل کر سکتے ہو، اور اس طرح سے تم اپنی زندگی کو دوبارہ کامیاب بنا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شیاطین کے بہکاوے سے محفوظ رکھیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی زندگی کو ہر طرح کی گناہوں سے بچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔